ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ چلتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بریک سے جانے سے پہلے نعت سن رہے تھے اور کیا کمال کی نعت پڑھی میرے بھائی نے۔ ہم واپس آتے ہیں حضرت قبلہ اسد بھائی کی طرف۔ اسد بھائی، روزے کی حالت میں زبان کا غلط استعمال کرنا، اس کے متعلق شرعی کیا احکامات ہیں؟ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اے میرے صحابہ، روزہ رکھو اس وقت تک جب تک میں کہوں، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک افطار نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب حاضر ہوتے تو جب شام کے وقت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ایک کر کے صحابی حاضر ہوتے اور آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن روزے کی حالت سے رہا، اب مجھے افطار کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اجازت فرماتے تو وہ صحابی جا کر روزہ افطار کر لیتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مزید صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اجازت عطا فرمائے کہ تاکہ میں بھی روزہ افطار کر لوں۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اجازت دیتے اور جا کر وہ بھی صحابی جا کر روزہ افطار کر لیتے۔ جب ایک صحابی پھر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی روزہ افطار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں آپ بھی جا کے روزہ افطار کر لیں۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ بھی روزے کی حالت کے اندر ہیں، آپ ان کو بھی اجازت دیں، وہ بھی روزہ افطار کر لیں، وہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں، وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اس طرح موڑ لیا تو صحابی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں وہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں، آپ ان کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی اپنا رخ انور موڑ لیا۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت طلب کر لی، لیکن جو گھر کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں ان کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت دیں تھے۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہ تو روزہ دار تھی نہیں، وہ تو روزہ دار تھی نہیں، میں کیسے ان کو اجازت دے دوں؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ چیز کھائی پی نہیں ہے، اب افطار کا وقت ہو گیا ہے، یا رسول اللہ ان کو اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو، اگر وہ روزہ دار ہیں ان سے کہو کہ وہ کیا کریں۔ وہ صحابی جب گھر کے اندر گئے تو گھر کے اندر جا کے جب انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو کہا کہ کیا کرو، تو ایک ایک سے خون آنے لگا اور ایک ایک سے لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے آنے لگے۔ جب وہ صحابی نے دیکھا تو جلدی سے واپس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو کہا کہ کیا کرو، ایک ایک سے خون آیا اور ایک ایک سے گوشت کے لوتھڑے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں پہلے نہیں تھا کہا کہ وہ روزہ دار تھی نہیں، انہوں نے اپنے جاننے والوں کی چگلی کھائی، غیبت کھائی، سارا دن بھوکا رہی، اس کا کیا فائدہ؟ فقط اس کا نام روزہ نہیں ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غلط بات نہ سنی جائے، آنکھ کا روزہ کیا ہے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا جائے، اور زبان کا روزہ کیا ہے کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چگلی نہ کھائی جائے۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ روزہ دار تھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی، اپنی مسلمان بہن کی وہ روزہ رکھا ہے تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی چگلی کر رہی، بھائی دیکھو میں بڑا عبادت گار ہوں، میں بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تراویح پڑھی ہے، اس فلاں شخص نے تراویح نہیں پڑھی، میں روزے دار ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، میں اذان دینے کے لیے آ گیا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں،
وہ میرا بھائی ہے، وہ تلاوت نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ بھی اس کی محفوظ رہے، کان بھی اس کے محفوظ رہے، اس کی زبان بھی محفوظ رہے، اس کا نام روزہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں تو یقیناً آپ روزے دار ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ نہیں تو سوچئے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سارا دن بھوک اور پیاس بھی کاٹتے ہیں اور روزہ بھی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میں یہاں پہ آپ سے قبلہ ایک سوال